بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 5 اسٹوڈنٹس کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم جو ہے وہ اسلامیات کا عنوان ہے ہمارا عفو درگزر اور بردباری، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس کا تعارف ہے کہ معاف کرنا، بدلہ نہ لینا اور برداشت کرنا۔ عفو درگزر کا مطلب ہے کہ کسی سے بدلہ نہ لینا۔ اگر کسی نے آپ سے کوئی برا سلوک کر ہی لیا ہے تو آپ اس کو برداشت کریں اور اس کو معاف کر دیں، اور اس کی کوئی زیادتی ہے یا اس نے کوئی برائی کا جو ہے وہ آپ کے ساتھ کی ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں، اسی کو عفو درگزر کہتے ہیں۔ تو عفو درگزر میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اگر کوئی گناہ ہم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اگر ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمام روئے زمین کو اپنے گناہوں سے بھر کر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے عفو درگزر کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا عفو درگزر کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے آگے دیکھتے ہیں کہ بردباری کا کیا ہے، کہ بردباری جو ہے وہ کسی کی نادانی، جہالت اور ناگوار باتوں کو حوصلہ مندی سے برداشت کرنا جو ہے وہ بردباری کہلاتا ہے۔ اور یہ بھی اسی میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ متقین غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج اور بردبار طبیعت کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تحمل مزاجی سے جو ہے وہ باتوں کو برداشت کرتے تھے اور کبھی بھی کسی سے کوئی بھی بدلہ نہیں لیتے تھے اور لوگوں کے قصوروں کو معاف کر دیتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی پرسنل لائف میں جو ہے وہ ان چیزوں کو اپنائیں، عفو درگزر اور بردباری کو، تاکہ ہم بھی ایک اچھے اور سچے مسلمان بن سکیں۔ اب ہم آگے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا MCQs کو، دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے اور ہم اس کے آنسر جو ہے وہ ٹک کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ دیکھیں۔ عفو درگزر کا کیا مطلب ہے؟ معاف کرنا، بدلہ لینا، برداشت کرنا یا رحم کرنا۔ نہ اس کا مطلب بدلہ لینا ہوتا ہے، نہ برداشت کرنا ہوتا ہے اور نہ ہی رحم کرنا ہوتا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنا۔ نمبر 2 پہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق غلام کا قصور ایک دن میں کتنی مرتبہ معاف کرنا چاہیے؟ اگر آپ کے پاس کوئی غلام ہے تو اگر وہ غلطی کر دیتا ہے تو اس کی غلطی پر اس کو بجائے سزا دینے کے ایک دن میں کتنی مرتبہ اس کو معاف کرنے کا حکم ہے؟ 40 بار، 50 بار، 60 بار یا 70 بار؟ نہ 40 بار ہے، نہ 50 بار، نہ 60 بار، بلکہ 70 مرتبہ جو ہے اس کے قصور کو معاف کرنا چاہیے۔ نمبر 3 پہ بردباری کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی، فارسی، پنجابی یا سندھی؟ نہ ہی عربی کا ہے، نہ پنجابی، نہ ہے سندھی، بلکہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ نمبر 4 پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوان کسے قرار دیا ہے؟ جو دوسروں کو پچھاڑ دے، جو اونچی آواز میں بولے، جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے یا جو دوسروں پر ظلم کرے۔ نہ ہی اس کا پہلا ہے، جو دوسروں کو پچھاڑ دے وہ پہلوان نہیں ہوتا، نہ ہی جو اونچی آواز میں بولتا ہے اور نہ ہی جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے، بلکہ جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے اسے پہلوان قرار دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نمبر 5 پر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کس موقع پر خون سے بھر گئے؟ سفر طائف، غزوہ احد، غزوہ مکہ یا غزوہ حنین؟ تو اس میں جو ہے وہ نہ ہی غزوہ احد تھا، غزوہ مکہ بھی نہیں تھا، غزوہ حنین بھی نہیں تھا، بلکہ سفر طائف تھا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو وہاں پہ آپ کے خون سے جوتے بھر گئے تھے۔ نمبر 6 پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق یا غزوہ موتا؟ نہ ہی غزوہ بدر تھا، نہ ہی غزوہ خندق، نہ ہی غزوہ موتا، بلکہ بے والی آپشن جو ہے وہ غزوہ احد یہ کریکٹ ہے۔ نیکسٹ ہے بندوں کی غلطیوں کو کون معاف کرتا ہے؟ فرشتے، رسول، اللہ تعالیٰ یا بندے؟ تو نہ ہی فرشتے، نہ ہی رسول، نہ ہی بندے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ نمبر 8 پر ہے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے؟ قریش، اہل مکہ، اہل مدینہ یا بنو عمیر؟ تو نہ ہی قریش تھے، نہ ہی اہل مدینہ، نہ ہی بنو عمیر، بلکہ اہل مکہ جو تھے وہ آپ کے جانی دشمن تھے۔ نمبر 9 پہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے کہاں تشریف لے گئے؟ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، قریش یا طائف؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر سب کو معاف کر دیا؟ غزوہ بدر، غزوہ
تبوک، فتح مکہ یا غزوہ احد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نہ ہی غزوہ بدر تھا، نہ ہی غزوہ تبوک، نہ ہی غزوہ احد، بلکہ غزوہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا تھا۔ نمبر 11 پہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے گھر میں پناہ لینے کو امان کہا؟ ابو لہب، ابو جہل، ابو بکر یا ابو سفیان؟ تو نہ ہی ابو لہب تھے، نہ ابو جہل، نہ ابو بکر صدیق تھے، نہ اور نیکسٹ ہے ابو سفیان جو ہے وہ تھے جن کو آپ نے کہا تھا کہ ان کے گھر میں پناہ لینے کو امان قرار دیا تھا۔ نمبر پہ درخت کے نیچے کون سو رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی؟ تو درخت کے نیچے نہ ہی ابو بکر صدیق تھے، نہ ہی حضرت عمر، نہ ہی حضرت علی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ نیکسٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو ڈیش کر دیا، سزا دی، برا بھلا کہا، پکڑ لیا یا معاف کر دیا؟ نہ ہی آپ نے اس کو سزا دی، نہ ہی برا بھلا کہا، نہ ہی انہیں پکڑا، بلکہ معاف کر دیا تھا۔ نمبر 14 پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ڈیش مزاج تھے، سخت، لڑاکا، نرم یا غصے؟ نہ ہی سخت طبیعت کے مالک تھے، نہ ہی لڑاکا تھے، نہ ہی غصے والے تھے، بلکہ نہایت نرم مزاج تھے۔ نمبر 15 پہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس فرشتے نے آ کر طائف کی بستی برباد کرنے کا کہا؟ حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام یا حضرت اسرائیل علیہ السلام؟ نہ ہی حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، نہ ہی بے والی آپشن حضرت اسرافیل تھے، نہ ہی دال آپشن حضرت اسرائیل، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ نمبر 16 پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ہٹ دھرمی پر طائف چلے گئے؟ اہل مدینہ، اہل قریش، اہل مکہ یا کافروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں نہ ہی اہل مدینہ تھے، نہ ہی اہل قریش تھے، نہ ہی کافر تھے، بلکہ اہل مکہ کی وجہ سے جو ہے وہ آپ ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ نمبر 17 پر ہے یہ بات کس نے فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی معاملے میں کبھی بدلہ نہ لیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نہ ہی الف آپشن والا ہے، حضرت فاطمہ نہیں تھی، نہ ہی بے حضرت حفصہ بھی نہیں ہے، نہ ہی دال حضرت خدیجہ بھی نہیں ہے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے یہ۔ نمبر 18 پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی؟ غصہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو، غصے میں نہ رہا کرو، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو نہ ہی فرسٹ آپشن ہے غصہ کیا کرو، نہ ہی جیم آپشن ہے، اور نہ ہی دال ہے، بلکہ بے آپشن ہے غصہ نہ کیا کرو۔ نمبر 19 پہ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں ڈیش سے کام لینا چاہیے، جھگڑے سے، غصے سے، افودر گزر سے، اپنی مرضی سے؟ نہ ہی جھگڑے سے لینا چاہیے، نہ ہی غصے سے لینا چاہیے، اور دال پر ہے نہ ہی اپنی مرضی سے، بلکہ افودر گزر سے کام لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب غضبناک ہو جاتے؟ جب کوئی بری بات کرتا، جب کوئی بات نہ مانتا، جب کوئی لڑتا، یا جب کوئی حقوق اللہ پامال کرتا؟ نہ ہی الف آپشن ہے، نہ ہی بے ہے، نہ ہی جیم ہے، بلکہ دال آپشن ہے، جب کوئی حقوق اللہ کو پامال کرتا۔ یہ تو تھے MCQs۔ اب ہم آگے چلتے ہیں سوال جواب کی طرف۔ تو سب سے پہلا سوال ہے بردباری کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چند مثالیں دیں۔ نمبر 1 پر ہے، جواب میں ہے نمبر 1 پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی معاملے میں کسی سے انتقام لیا ہو۔ نمبر 2 پہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غیر مسلموں کے معاملے میں بردباری سے کام لیا۔ سوال نمبر 2 ہے، کیا ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں بردباری سے کام لینا چاہیے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں بردباری سے کام لینا چاہیے۔ سوال نمبر 3 ہے، بردباری کا مفہوم بیان کریں۔ جواب ہے بردباری فارسی زبان کا لفظ ہے، کسی کی نادانی، جہالت اور ناگوار باتوں کو حوصلہ مندی سے برداشت کرنا بردباری کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، عفو درگزر کے بارے میں اسوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں۔ تو جواب ہے اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش بھی کی، مگر فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بھی بدلہ نہیں لیا، بلکہ سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک عفو درگزر اور بردباری کے حوالے سے۔ تو اس کا جو ہے وہ اینڈ ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔